اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، اور پھر آگے فرمایا حق کا تقاتے ہی، ایسے ڈرنا ہے جیسے ڈرنے کا حق ہوتا ہے۔ تو اتقوا سے مراد تقوی ہے۔ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ تقوی سے مراد کیا ہے؟ تو تقوی کے اوپر آپ کے سامنے آج کی اس نشست میں چند باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ تقوی بمعنی ڈرنے کو کہتے ہیں، رکنے کو کہتے ہیں، بچنے کو کہتے ہیں، لیکن اصطلاح شریعت اسلامیہ کے اندر تقوی جو ہے یہ ہے کہ جہاں پہ اللہ چاہے تم وہاں پہ نظر آؤ، اور جہاں پہ رب نہیں چاہتا تم وہاں پہ نظر نہ آؤ۔ یعنی قدم قدم اس کی مشیت کے ساتھ، اس کی رضا کے ساتھ، جہاں پہ وہ دیکھنا چاہتا ہے انسان وہاں پہ حاضر ہو، اور جہاں پہ وہ دیکھنا نہیں چاہتا تو وہاں پہ انسان نظر نہ آئے، اس کو تقوی کہتے ہیں۔ حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ حضرت آپ پرانی کتابوں کے عالم بھی ہیں، جاننے والے ہیں، قرآن بھی آپ نے پڑھا ہے، تو تقوی سے مراد کیا ہے؟ کیونکہ ہر مقام کے اوپر ارشاد فرمایا گیا کہ جو متقی ہیں وہ اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں، تو متقی کہتے ہی تقوی والے کو ہیں۔ تو حضرت آپ نے ماضی کی کتابیں بھی پڑھی، ان کے جاننے والے بھی ہیں، اور آپ قرآن کو جاننے والے بھی ہیں، تو پھر بتائیے نا کہ تقوی سے مراد کیا ہے؟ تو حضرت کعب بن احبار نے سوال کرنے والے سے پوچھا کہ تمہارا گزر کبھی ایسی وادی سے ہوا ہے کہ جہاں پہ کانٹے ہی کانٹے ہوں؟ بعض دفعہ انسان ایسی جھاڑیوں سے گزرتا ہے کہ جس کے دونوں طرف کانٹے ہوتے ہیں۔ تو پوچھنے والے نے کہا جی حضرت ہوا ہے۔ تو کہا پھر تم کیسے گزرتے ہو؟ تو اس نے عرض کی کہ حضور میں بس اپنا دامن سمیٹتا ہوں اور کانٹوں کے درمیان سے گزر جاتا ہوں کہ کہیں کوئی کانٹا میرے کپڑوں کے ساتھ اٹک گیا تو وہ میرے دامن کو تار تار کر دے گا۔ تو فرمانے لگے کہ اسی کو تقوی کہتے ہیں، کہ جس طرح تم دامن سمیٹ کے کانٹوں سے گزرتے ہو، اسی طرح دامن سمیٹ کے اس دنیا سے بھی گزر جاؤ۔ جہاں پہ تمہارا رب تمہیں دیکھنا چاہتا ہے وہاں پہ تم نظر آؤ، اور جہاں پہ اس کی خوشی نہیں ہے تم وہاں پہ نظر نہ ہو۔ اس کو تقوی کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اسی خیال کے اندر کہیں کوئی ایسی خواہش، کہیں کوئی ایسا لالچ میرے دامن کے ساتھ چپٹ گیا تو وہ میرے اندر کے لباس کو تار تار کر دے گا، اور میرے پاس تقوی کا نور نہیں رہے گا۔ اسی طرح ارشاد فرمایا گیا کہ دنیا میں ایسے رہو جس طرح کشتی پانی میں رہتی ہے، یعنی جب پانی کے اندر کشتی ہوتی ہے تو وہ خود بھی تیرتی ہے اور اپنے اوپر سوار ہونے والوں کو بھی ساحل تک پہنچا دیتی ہے، کسی نہ کسی منزل پہ ان کو کنارے پہ لے کے جاتی ہے۔ لیکن پانی کشتی کے اندر آئے تو خود بھی ڈوبے گی اور اپنے اوپر سوار ہونے والوں کو بھی ڈبو کے رکھ دے گی۔ تو کہا تم نے دنیا کے اندر رہنا ہے، دنیا تمہارے اندر نہیں آنی چاہیے، اس لیے تم دنیا پہ ایسے رہو جس طرح مسافر رہا کرتا ہے، کہ دنیا پہ ایسے رہو جس طرح سڑک عبور کرنے والا ہوتا ہے۔ وہ کتنی تیزی کے ساتھ سڑک عبور کر جاتا ہے، دونوں جانب دیکھتے ہوئے کہ کہیں کوئی سواری آ کے میرے سے ٹکرا نہ جائے۔ تو اسی طرح تم دنیا کو عبور کرتے ہوئے چلے جاؤ گے۔ تقوی کے معنی کے اندر ارشاد فرمایا گیا کہ تمہارا رب جہاں پہ تمہیں دیکھنا چاہے تم وہاں پہ نظر آؤ، اور جہاں پہ وہ تمہیں نہیں دیکھنا چاہتا تم وہاں پہ نظر نہ آؤ، اس کا نام تقوی ہے۔ اور حضرت کعب بن احبار نے تو بہت خوبصورت بات کی کہ جس طرح کانٹوں والی وادی سے بندہ دامن سمیٹ کو گزر جاتا ہے، اسی طرح تم دنیا سے اپنا دامن سمیٹ کے بچا کے چلے جاؤ۔ کوئی ایسا داغ، کوئی ایسا دبا تمہارے باطن کے لباس پہ نہیں لگنا چاہیے کہ جو تمہارے اندر کو میلا کر کے رکھ دے۔ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ رنگ کا نقطہ لگتا ہے، اور اگر وہ توبہ کرتا ہے تو توبہ کے آنسو اس نقطے کو دھو دیتے ہیں، لیکن اگر توبہ نہیں کرتا، اس کے باوجود گناہ کرتا ہے، تو پھر وہ ایک اور سیاہ رنگ کا نقطہ لگتا ہے۔ نقطے لگتے چلے جاتے ہیں حتیٰ کہ سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہو کہ ایک سفید لباس ہو، اس کے اوپر ایک ہلکا سا دبا بھی لگ جائے کسی چیز کا تو وہ آنکھ کو چبھتا ہے، اور طبیعت تقاضا کرتی ہے کہ کتنی خوبصورت چادر تھی اور ایک دبے کی وجہ سے اس کی خوبصورتی کے اندر فرق آ رہا ہے، تو یہاں پہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن اگر ساری چادر ہی داغدار ہو تو ایک نیا دبا بھی کوئی فرق نہیں پیدا کرتا۔ اسی لیے میاں صاحب فرماتے ہیں چٹی چادر پھمنا والی تے داغ نہ لاوی جنیا، روویں گا پھر حشر دے حال ربا کی بنیا۔
یہ اللہ نے جو تمہیں چادر دی ہے، یہ چٹی چادر ہے تمہارے دل کی، اس کو تم نے صاف رکھنا ہے، اس کو تم نے پاک رکھنا ہے۔ اور حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ مومن گناہ کرتا ہے تو اس کی کیفیت ایسی ہوتی ہے جس طرح احد پہاڑ کے نیچے آ گیا ہو اور ابھی پہاڑ گرے گا اور اس کو کچل کے رکھ دے گا۔ لیکن جب ایک منافق گناہ کرتا ہے تو وہ سمجھتا میرے بدن پہ مکھی بیٹھی تھی، میں نے ہلکے سے اشارے سے اڑا دیا۔ اب میں بھی دیکھوں، آپ بھی دیکھیں کہ ہم ایمان کی کس صفت کے اندر پائے جا رہے ہیں۔ ہم دن کے اندر کتنی بار مکھیاں اڑا دیتے ہیں۔ کبھی کسی کا حق غصب کر کے ہماری حالت یہ ہوئی، ہمارے اندر بے چینی پیدا ہوئی کہ جب تک توبہ نہیں کرتے ہمیں چین ہی نہیں آتا۔ کہیں روزانہ ہم اپنے بدن پہ بیٹھتی ہوئی مکھیاں ہلکے سے اشارے سے اڑا تو نہیں دیتے؟ تو کہا دنیا پہ تم نے ایسے رہنا ہے جس طرح مسافر رہتا ہے۔ مسافر کبھی اپنا گھر نہیں بناتا، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ اس کو آپ چھوٹی سی جھونپڑی بھی دیتے ہیں تو وہاں پہ گزارا کر لیتا ہے۔ بلکہ آپ یورپ کنٹری کے اندر اگر آپ کے کوئی دوست یا عزیز گئے ہوں تو آپ ان سے پوچھ کے دیکھیں، وہ وہاں پہ ایک فلیٹ کے اندر 7-7 8-8 لوگ رہ رہے ہوتے ہیں اور وہ چارپائی کے اوپر چارپائی لگا کے رہ رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ زندگی کے لیے سب کچھ کمایا جاتا ہے، تو یہ اتنی مشکل کیوں کہ اتنے پیسے کمانے کے باوجود وہ اچھی روٹی نہیں کھاتے، اچھے کپڑے نہیں پہنتے، پھٹے پرانے کپڑوں میں گزارا کر لیتے ہیں، ایک کمرے کے اندر 8-8 10-10 آدمی رہتے ہیں۔ تو اسے پوچھا جائے میاں یہ پیسے تم کس لیے کما رہے ہو؟ تم اپنا گھر کیوں نہیں خرید لیتے؟ تم یہ فاقے کس لیے کاٹ رہے ہو؟ پردیس کے اندر آئے ہو، تمہارے پیٹ کے اندر جو ہے وہ اچھا لقمہ نہیں جاتا، بدن کے اوپر اچھے کپڑے نہیں ہیں، رہنے کے لیے اچھا گھر نہیں ہے، تو یہ شب و روز تم مزدوری کس کے لیے کرتے ہو؟ نہ تم رات کی فکر کرتے ہو، نہ دن کی پرواہ کرتے ہو، نہ جوانی کا کوئی خیال ہے، نہ بڑھاپے کی کوئی مجبوری ہے۔ تم بوڑھی کمر پہ بوریاں لاد لاد کے مزدوری کرتے ہو، تو یہ کس لیے ہے؟ تمہارے پاس تو اچھا گھر بھی نہیں، تو ایک کمرہ ہی اچھا رہنے کے لیے لے لو۔ بہت بڑا گھر تم نے نہیں لینا تو نہ لو، لیکن کم از کم ایک کمرہ تو اچھا لو نا جس کے اندر تم گزارا کر سکو۔ تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ حضرت آپ نہیں جانتے، ہم تو یہاں پہ بامر مجبوری رہ رہے ہیں، اصل گھر ہمارا پیچھے ہے، تو سارے پیسے ادھر بھیجنے ہیں تو ہمارا مکان ادھر بن رہا ہے۔ تو میرے حضرت یہاں پہ فرمایا کرتے ہیں میاں اصل گھر تمہارا آخرت کے اندر ہے، یہاں پہ تم اس مزدور کی طرح آئے ہو، تم نے کام کرنا ہے، مزدوری کرنی ہے، اصل مزدوری تو آخرت میں ملے گی۔ اس لیے یہاں پہ چھوٹی سی کٹیا بھی ہو تو اس کے اندر گزارا کر کے چلے جاؤ، لیکن جو آخرت کا گھر ہے، جو دائمی گھر ہے، جس کے بعد فنا کوئی نہیں ہے، بقا ہی بقا ہے، جس کے بعد موت بھی نہیں آئے گی، اس گھر کے لیے تم نے تیاری کرنی ہے۔ تو کہا دنیا پہ تم ایسے رہو جس طرح مسافر رہتا ہے، یہاں پہ تم نے اپنے جی کے لیے نہیں جینا ہے، تم کسی کے حکموں کے پابند ہو، کسی نے تمہیں تخلیق کیا ہے، کوئی تمہارا رب ہے، کوئی تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہارے اوپر کوئی سیکیورٹی کیمرے نہ بھی لگے ہوں، تمہارے اندر سے آواز آ رہی ہو مجھے کوئی دیکھ رہا ہے۔ تو اس لیے کہا جس طرح ایک مسافر جو ہے وہ رہتا ہے، اسی طرح تم دنیا کے اندر رہو گے۔ یہ بالکل مختصر سی دنیا ہے، ختم ہونے والی دنیا ہے، تو اس لیے اس کی پرواہ نہیں کرنی، اصل گھر تمہارا آخرت کا گھر ہے۔ اور فرمایا جو دنیا کو ایک مرتبہ محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، ذرا توجہ کیجئے گا، صرف ایک مرتبہ محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اللہ اس کے دل سے تقوی کا نور کھینچ لیتا ہے۔ تو جس کے دل سے تقوی کا نور کھینچ لیا جائے اس کے پلے ہوتا کیا ہے؟ تو کہا تقوی یہ ہے کہ تمہارا رب تمہیں جہاں پہ دیکھنا چاہے تم وہاں پہ نظر آؤ، اور جہاں پہ تمہارا رب تمہیں دیکھنا نہیں چاہتا تم وہاں پہ نظر نہ آؤ، اس کو تقوی کہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ حضرت تقوی کیا ہے، تقوی کس کو کہتے ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ جس شخص کے اندر یہ 4 چیزیں پائی جائیں وہ بندہ متقی ہوگا۔ اور میں بھی دیکھوں آپ بھی دیکھیں، اگر تو ہمارے اندر یہ چیزیں پائی جا رہی ہیں تو پھر تو ہم خوش نصیب لوگ ہیں، یقیناً مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اور اگر کوئی ایک بات کسی وجہ سے نہیں پائی جا رہی تو میں بھی کوشش کروں، آپ بھی کوشش کریں، یہ ہمارے اندر پائی جائیں اور ہم بھی متقیوں کی صف کے اندر کھڑے ہونے والے بنیں۔ تو آپ سے جب پوچھا گیا کہ حضرت تقوی کس کو کہتے ہیں تو آپ نے فرمایا 4 چیزیں ہیں جن کو تقوی کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے کہا کہ اللہ سے ڈرتے رہنا، دوسری بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ تم نے قرآن کے اوپر عمل کرنا ہے، اور تیسری بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ جو تمہیں میسر آئے اس پہ قانع ہو جاؤ، بس اس کو قبول کر لو، جو تمہیں میسر آیا ہے تم اس کے اوپر قناعت کرنے والے بن جاؤ، لالچ نہیں کرنا، طمع نہیں کرنی، ہرس نہیں کرنا، جو میسر آیا ہے بس اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو اور اللہ کا احسان مانو۔ اور چوتھی بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ آخرت کی تیاری میں لگے رہو،
اللہ اکبر. آپ فرماتے ہیں جس کے اندر یہ 4 چیزیں پائی جائیں وہ بندہ متقی ہے. سب سے پہلی چیز کہ جو مرضی ہو جائے تم نے اللہ سے ڈرتے رہنا ہے. تم رات کو سوئے ہو، چارپائی پہ لیٹنے لگے ہو، یا تم کام کاج کے اندر مصروف ہو، یا تم دہاڑی لگانے کے لیے گئے ہو، یا تم ممبر پہ بیٹھے ہو، یا تم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے ہو، تم نے ہر حال کے اندر اپنے رب سے ڈرنا ہے. اور آپ کو بتاؤں یہ ایسا وظیفہ ہے کہ اگر بندہ صرف اس ایک بات پہ عمل کر دے کہ میں نے اپنے رب سے ڈرنا ہے تو بندے کو تقوی کا نور حاصل ہو جائے گا. اسی لیے علماء فرماتا ہے جب تمہارا بچہ پیدا ہو تو اس کو سب سے پہلی بات ہی یہی سکھاؤ، بیٹا تو جہاں پہ بھی چلا جائے گا تیرا رب تمہیں دیکھ رہا ہے. تم اس کی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہو سکتے. کوئی شے بھی اس سے پوشیدہ نہیں ہے، کوئی چیز اس سے پنہا نہیں ہے. وہ ہر زاویے کے اندر تمہیں دیکھ رہا ہے. بلکہ وہ صرف تمہیں ہی نہیں دیکھتا، تمہاری حرکات کو ہی نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تمہارے سینوں کے اندر پیدا ہونے والے وسوسے بھی دیکھتا ہے. جو بات تمہارے دل کے شیشے کے اوپر ابھرتی ہے وہ تمہارے رب کی نگاہ کے اندر ہوتی ہے. تو تمہارا رب ہر حال کے اندر تمہیں دیکھ رہا ہے. بس یہ ایک چیز اپنے ساتھ لازم کر لیں، سارے گناہ چھوٹ جائیں گے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. جب یہ تیقن پیدا ہوگا، جب یہ یقین پیدا ہوگا، یہ ذہن بندے کو نصیب ہوگا تو پھر گناہ کرنا مشکل نہیں بلکہ محال بن جائے گا. پھر بندہ چھپ کے بھی دودھ کے اندر پانی نہیں ملائے گا. پھر وہ تنہائی کے اندر بیٹھ کے بھی کسی کی غیر موجودگی کے اندر اس کی غیبت نہیں کرے گا. وہ کسی کا حق غصب نہیں کرے گا. وہ دیوار رکھتے ہوئے ہمسائے کے 2 انچ نہیں دبائے گا، میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے. اللہ اکبر. اور جب یہ روشنیاں، یہ تیقن، یہ یقین نصیب ہو جائے تو پھر رحمتیں کتنی برستی ہیں کہ موٹا کپڑا بت کے اوپر ڈال کے زلیخا کہتی ہے تلک یوسف اب تو آ جا، اب تو کوئی بھی نہیں نا دیکھ رہا. تو حضرت یوسف کیا کہتے ہیں؟ 7 کوٹریوں کے اندر بند تھے، تالے لگے ہوئے تھے، دروازے مقفل تھے، اور وہ موٹا کپڑا بت کے اوپر ڈال کے کہتی ہے تلک یوسف اب تو آ جانا، اب تو کوئی بھی نہیں دیکھ رہا. تو حضرت یوسف فرماتے ہیں تو نے بت کے اوپر موٹا کپڑا ڈال کے اس بات کی نشاندہی کی کہ تو بت سے حیا کرتی ہے. جو اپنے بدن پہ بیٹھنے والی مکھی بھی نہیں اڑا سکتا تو اس کے اوپر پردہ ڈال کے اس سے حیا کرتی ہے، تو میں اس سے حیا نہ کروں جو 7ویں کوٹری میں بھی دیکھتا ہے. تو پھر اتنی روشنیاں برسی، اتنی اجالے برسے کہ گناہ کا تصور بھی ختم ہو گیا اور دروازے کھلتے چلے گئے. اللہ اکبر. اس لیے یہ یقین پیدا کر لیں کہ جو مرضی ہو جائے ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے. ایک پیر صاحب تھے تو وہ کسی کو اپنے حجرہ خاص تک رسائی نہیں دیتے تھے. ہر بندہ بھی قریب کرنے کے قابل نہیں نہ ہوتا، ہر شخص اس قابل نہیں ہوتا کہ اس کو قریب کر لیا جائے. کسی کے ساتھ مجبوری کے تحت ملنا پڑتا ہے، کسی کو بامر مجبوری جو ہے وہ پاس رکھنا پڑتا ہے، اور کسی کے لیے دل کے اندر محبت پیدا ہوتی ہے اور بندے کا جی چاہتا ہے وہ میرے پاس آ کے بیٹھے. تو ایک پیر صاحب تھے اور پیر کے پاس رسائی حاصل ہونا یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے نا. اور وہ پیر آج کل کے پیر تو تھے نہیں. اللہ اکبر. میرے استاد گرامی فرمایا کرتے تھے پہلے پیروں کے پاس جاتے تھے نا تو یہ خیال ہوتا تھا، اور ہمیں ہماری والدہ نے یہ گٹی دی تھی کہ بیٹا جب ولی کی صحبت کے اندر جانا ہے تو دل کو قابو میں رکھ کے جانا ہے. اس لیے کہا گیا جب عالم دین کی صحبت میں بیٹھو تو زبان کو لگام دے کے بیٹھو. وہ تمہاری گفتگو کے انداز سے پہچانے گا یہ بندہ کتنے پانی میں ہے. لیکن جب ایک ولی کامل کی صحبت کے اندر جاؤ تو اپنے دل کو قابو میں رکھ کے بیٹھو کہ وہ تمہارے دلوں کے اوپر ابھرنے والے سوال بھی دیکھے گا. اس کی نگاہ تمہارے دل کے اوپر ہوگی. تو ہاں فرمایا کرتے تھے جب پرانے پیروں کے پاس جاتے تھے جو حقیقی معنوں میں پیر تھے تو دل ڈرتا تھا کہ جو مرضی ہو جائے، دل کے اندر کوئی ایسی بات آئی تو وہ شیخ کی نظر میں ہوگی. اور پھر گندے دل لے کے لوگ حضرت کے پاس جایا کرتے تھے اور پھر شیخ طریقت جو ہیں وہ ان کے دلوں کو صاف کیا کرتے تھے. لیکن آج کے پیر کے پاس جب کوئی جاتا ہے تو وہ کہتا ہے تمہارا دل صاف کروں نہ کروں، دل کے اوپر لگی جیب صاف کر دوں گا. اللہ اکبر. تو اس لیے یہ تیقن کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے یہ بہت بڑی غنیمت ہے. تو ایک پیر نے جو ہے وہ ایک نیا مرید ہوا تو اس کو اپنے قریب بلا لیا. تو پرانے پیر مریدوں نے احتجاج شروع کر دیا. انہوں نے کہا حضرت یہ کیا، کسی کو 10 سال ہو گئے، کسی کو 5 سال ہو گئے، کسی کو 7 سال ہو گئے اور حجرہ خاص تک رسائی حاصل نہیں ہوئی. تو اس کو تو ابھی 3-4 ماہ ہوئے آئے ہوئے اور یہ بندہ قریب ہو گیا آپ کے گھر کے اندر آنا جانا اس کی وجہ کیا ہے؟ تو پیر بھی بڑا کامل تھا. اس نے چند مرغیاں منگوائی اور چند چھریاں منگوائی اور ہر ایک شخص کے ہاتھ کے اندر ایک چھری دی اور ایک مرغی دی اور کہا اس کو ایسی جگہ پہ ذبح کر کے لاؤ جہاں پہ تمہیں کوئی دیکھے نہیں. کوئی آدھے گھنٹے کے اندر آ گیا، کوئی 5 منٹ کے اندر آ گیا، کوئی 10 منٹ کے اندر آیا، کوئی 2 گھنٹے کے اندر آ گیا.
لیکن جس کو حجرہ خاص تک رسائی دی تھی وہ عصر کے وقت آیا اور مرغی بھی زندہ پکڑی ہوئی تھی. تو اس کی طرف دیکھ کے لوگ ہنسنے لگے اور کہنے لگے کہ دیکھو عجیب آدمی, اس کو کوئی ایسی جگہ ہی نہیں ملی جہاں پہ یہ مرغی ذبح کرتا. تو اس سے پیر صاحب نے پوچھا بیٹا تو نے ذبح نہیں کی؟ تو اس نے کہا حضرت آپ کا حکم تھا کہ مرغی کو ذبح کر کے لانا ہے, لیکن ساتھ شرط یہ تھی کہ ایسی جگہ پہ ذبح کرنا جہاں کوئی دیکھے نہیں, میں جہاں بھی جاتا تھا میرا رب مجھے دیکھ رہا تھا. تو پیر صاحب کہنے لگے اس کے قرب کی وجہ یہ ہے کہ اس کا دل بڑا ستھرا ہے, اس لیے ہر وقت ہر حال کے اندر تم نے اپنے رب سے ڈرتے رہنا. دیکھیں گناہ ہو جانا بڑی بات نہیں ہے, انسان جو ہے وہ خطا کا پتلا ہے, اس سے غلطیاں ہوتی ہی آئی ہیں, لیکن گناہ کے اوپر ڈٹے رہنا بہت بڑا گناہ ہے. ایک بندہ ہے بھولے سے اسے گناہ ہو گیا, تو اب وہ جو ہے وہ توبہ کرتا ہے, معافی طلب کر لیتا ہے. تو حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ گناہ سے معافی طلب کرنے والا ایسے ہوتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے جنم لے کے آیا ہو, اس کے دامن پہ گناہ کا دبا ہوتا ہی کوئی نہیں. اور کوئی گناہ نہ کرو, تم سارے اچھے بن جاؤ, تو اللہ اس چیز پہ قادر ہے کہ تمہاری جگہ پہ ایسی قوم کو لے کے آئے جو گناہ کرے, گناہ کرنے کے بعد توبہ بھی کرے. اللہ کو وہ قوم بڑی ہی پسند ہوتی ہے کہ جو گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لیتی ہے. تو اس لیے گناہ کا ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں, لیکن گناہ کے اوپر ڈٹے رہنا یہ بہت بڑا گناہ ہے. بادشاہ کا محبوب ترین وزیر تھا ایاز. بادشاہ ایک دن تالاب کے کنارے بیٹھا تو اس نے اپنی انگوٹھی اتاری, اس کے اندر قیمتی نگینہ تھا, اس نے تالاب کے اندر پھینکا اور کہا اس کو نکال کے لانا ہے اور تمہارے کپڑے بھی نہیں بھیگنے چاہیے. جو بھی آتا چھلانگ لگاتا, کپڑے بھیگ جاتے, باہر آ جاتا. پھر ایاز کی باری آئی تو لوگ کہنے لگے یہ بادشاہ کا بڑا محبوب وزیر ہے, تو اب دیکھتے ہیں نا یہ حکم کیسے مانتا ہے, جن تھوڑی ہے کہ کپڑے بھی گیلے نہیں ہوں گے اور انگوٹھی بھی باہر آ جائے گی. تو ایاز نے چھلانگ لگائی, انگوٹھی نکال کے لایا تو اس کے کپڑوں سے پانی نچر رہا تھا, قطرے ٹپک رہے تھے. تو بادشاہ نے کہا کہ ایاز میں نے کہا تھا کپڑے گیلے نہیں ہونے چاہیے. تو اس نے کہا کہ حضرت آپ کا حکم تھا کہ انگوٹھی نکال کے لانی ہے, وہ میرے اختیار میں تھا, یہ میرے اختیار میں نہیں تھا, اس لیے حکم میں نے پورا کر دیا, اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں. میاں تم نماز بھی پڑھو, تم روزے بھی رکھو, تم صدقہ و خیرات بھی کرو, لیکن اس کے باوجود گناہ ہو جائے تو پھر اس کے حضور توبہ کرنے کے لیے بیٹھ جاؤ. مالک جو تیرا حکم تھا وہ میں نے پورا کر دیا, اس کے اوپر مجھے اختیار نہیں تھا, میرے سے گناہ ہو گیا, مالک مجھے معاف کر دے. اور معافی کا انعام کتنا بڑا ہے. حضور ارشاد فرماتے ہیں جس بندے کی آنکھ سے مکھی کے سر کے برابر, مکھی کتنی ہوتی ہے اس کا سر کتنا ہوتا ہے, کا مکھی کے سر کے برابر بھی اس کی آنکھ سے آنسو ٹپکا, صرف اس کی جو ہے وہ ایک پلک کا گوشہ بھیگ گیا, تو جب قیامت کے دن اللہ حکم دے گا ان کو پکڑ کے جہنم میں ڈال دو, تو آنکھ بولے گی کہ مالک میں تیری خشیت کے اندر روئی تھی, یا تو مجھے نکال دے یا اسے جنت عطا کر دے. اللہ کی شان یہ تو نہیں اللہ آنکھ کو نکال دے, اللہ آنکھ کے صدقے میں بندے کو جنت عطا کر دے گا. تو کہا جو مرضی ہو جائے تم نے رب سے ڈرتے رہنا ہے. پہلی بات آپ نے کیا کہا, تم نے اپنے رب سے ڈرتے رہنا ہے. دوسری بات ارشاد فرمائی کہ تم نے قرآن کے اوپر عمل کرنا ہے, قرآن تمہارا راہبر بن جائے, قرآن تمہارا ہادی بن جائے, قرآن جو ہے وہ تمہارا مستقبل بن جائے, تم نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے. قرآن جس کا حکم دیتا ہے تم نے وہ کرنا ہے, اور جس سے منع کرتا ہے اس سے تم نے باز رہنا ہے. اللہ اکبر. اور تیسری بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ جو میسر آئے اس کے اوپر تم نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ مالک میں تو اس قابل بھی نہیں تھا لیکن پھر بھی تو نے مجھے اتنا عطا کیا. اللہ اکبر. اگر یہ بات انسان اپنے پلے باندھ لے تو شاید کوئی بھی زندگی کے اندر جو ہے وہ پریشان نہیں ہو سکتا. حضرت واصف علی واصف سے کسی نے پوچھا تھا حضرت خوشی کیا ہے, غم کیا ہے, تو آپ نے بڑی خوبصورت بات ارشاد کیا, فرمانے لگے اللہ کے دیے ہوئے پہ راضی ہو جانا خوشی ہے, اور اس کی رضا کے خلاف رضا رکھنا یہ غمی ہے. ایک اللہ کی چاہت ہے کہ اس بندے کو اتنا عطا ہوگا, ایک اس کی اپنی خواہش ہے میں اتنا حاصل کروں گا, تو عطا کتنا ہوگا جتنا اللہ چاہے گا. تو پھر اپنی خواہش تو پوری ہوگی نہیں, تو پھر بندہ ساری زندگی ٹینشن کے اندر گزار دیتا ہے. اس لیے جو تمہارے مقدر کا ہے وہ تو تمہیں مل کے رہے گا, اور جو تمہارے مقدر کا نہیں وہ تمہیں مل نہیں سکتا. اپنے مقدور کو وقت سے پہلے حاصل کرنے کی طلب میں رہنا یہ غمی کا نام ہے, اور جتنا اللہ نے دے دیا اس پہ راضی ہو جانا یہ خوشی کا نام ہے. واہ واہ میرے اللہ نے مجھے اتنا عطا کر دیا. آپ وزٹ کر کے دیکھ لیں اپنے محلے کے اندر, آپ کو کچھ حضرت ایسے نظر آئیں گے کہ جن کے پاس مہینوں کا راشن پڑا ہے,
جن کے بینک بیلنس بڑے ہوئے پڑے ہیں، آپ ان سے پوچھیں کیا حال ہے، وہ کہیں کیا بتائیں یار حالات بڑے سخت ہیں۔ اور کوئی ایسا بھی ہوگا کہ جو دن کو مزدوری کر کے آتا ہے، رات کو چولہا گرم کر کے سو جاتا ہے کھا کے، لیکن آپ اس سے پوچھیں کیا حال ہے، وہ لمبے بازو کر کے کہ اللہ کا بڑا ہی شکر ہے۔ تو پھر خوش کون ہوا، یہ مزدوری والا کہ وہ بینک بیلنس والا؟ اس لیے اللہ کی رضا پہ راضی ہونے کا نام جو ہے وہ خوشی ہے، اور اس کی رضا کے خلاف ہونے کا نام یہ غمی ہے۔ جو اللہ نے عطا کر دیا وہ اس کا شکر ہے، اس کا کرم ہے، عطا کر دیا۔ اگر وہ عطا نہ کرتا تو ہم کیا کر لیتے؟ ہم اس قابل تھے کہ اسے چھین کے لے لیتے؟ یا ہمارے اعمال اس قابل ہیں کہ وہ واجب ہے اس کے اوپر کہ وہ ہمیں عطا کرے؟ ایک بندے کو صحت عطا کر دی تو اس کے اندر بندے کا کمال کیا ہے؟ ایک بندے کو جو ہے وہ بات کرنے کا سلیقہ دے دیا، اس کے اندر اس کا کمال کیا ہے؟ ایک بندے کو علم کا نور دے دیا، اس کے اندر اس کا کمال کیا ہے؟ مالک یہ تو اس کا کرم ہے کہ اس نے عطا کر دیا، اگر وہ نہ عطا کرتا تو ہم کیا کر لیتے؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان سنیے اور رش کیجئے اپنے اوپر۔ آپ فرماتے ہیں جو اللہ کے تقسیم کیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، اللہ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے گا۔ اللہ کہے گا میرے بندے تجھے تو ضرورت تھی، تجھے تو بچوں کے لیے کپڑے چاہیے تھے، دوائی چاہیے تھی، تمہیں تو غذا چاہیے تھی، رہنے کے لیے گھر چاہیے تھا، لیکن اس کے باوجود تو راضی ہو گیا کہ میرے اللہ نے مجھے واہ دیا، میں اس پہ بڑا خوش ہوں، مجھے تو تیرے عملوں کی لوڑ ہی کوئی نہیں۔ جب تو میرے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، جا میں تیرے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو گیا۔ تو کہا جو اللہ نے عطا کیا ہے اس کے اوپر شکر کرنے والے بن جاؤ۔ تمہارے دل کے اندر لالچ نہیں ہوگا۔ جب انسان کے سینے کے اندر لالچ پیدا ہوتا ہے تو پھر وہ لالچ ایک عجیب سی صورت اختیار کر لیتا ہے، پھر بندہ غلط فہمیوں کے اندر مبتلا ہوتا ہے، اور پھر بندہ اندر اندر سے کڑتا رہتا ہے اور مالک کا شکر ادا نہیں کرتا۔ اس لیے جتنا مل جائے اس پہ شکر کرنا سیکھیں، اور یقین کریں اتنی بڑی دولت ہے اگر کسی بندے کو نصیب ہو جائے تو بڑا خوش قسمت آدمی ہے کہ اللہ نے جتنا عطا کیا ہے اس پہ شکر کرنا سیکھیں کہ میرے اللہ نے مجھے عطا کیا، بس اللہ کا شکر ہے کہ اس نے عطا کیا، وگرنہ میں تو اس قابل ہی نہیں تھا کہ مجھے عطا کیا جاتا، تو اللہ اسے اور بھی زیادہ عطا کرے گا۔ لیکن جب وہ شکوے کی زبان کھولے گا تو پھر سوائے رسوائی کے اس کے مقدر میں کچھ نہیں آئے گا۔ تو کہا جو تمہیں میسر آیا ہے تم اس پہ قانے بن جاؤ، اس پہ شکر کرنے والے بن جاؤ۔ اور چوتھی بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ تم نے ہمیشہ اپنی آخرت کی تیاری کے اندر لگے رہنا، تمہیں ہر وقت یہ فکر ہو کہ میں نے آگے کیا بھیجا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گھر میں آئے تو پوچھا عائشہ کیا بچا ہے؟ تو انہوں نے عرض کی حضور ایک دستی بچی ہے، باقی تو سب کچھ خیرات کر دیا۔ حضور فرمایا نہیں، جو خیرات کیا ہے اصل وہی بچا ہے، اس لیے جو تم نے آگے بھیجا ہے تمہارا تو وہی ہے۔ حضور فرماتے ہیں ابن آدم کہتا ہے مالی مالی مالی، میرا مال میرا مال میرا مال، اس کا مال ہے کیا؟ فرمایا اس کا مال ہے کیا؟ بس اس کا وہی ہے جو اس نے پہنا اور پرانا کر دیا، جو کھایا اور ہضم کر دیا اور جو آگے بھیج دیا، اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ وارثوں کا ہے۔ جب اندر سے دنیا سے جائے گا تو کیا لے کے جائے گا؟ جب سکندر مرا آدھی دنیا پہ حکومت کرنے والا تو اس نے اپنی اولاد کو وصیت کی تھی کہ میرے ہاتھ میری قبر سے باہر رکھنا، تو انہوں نے کہا کہ عجیب بات آپ کر رہے ہیں کہ لوگ کہیں گے آدھی دنیا پہ حکومت کی باپ نے اور اولاد پورا کفن بھی نہیں دے سکی۔ اس نے کہا بات یہ نہیں ہے، بات کوئی اور ہے۔ تو اولاد نے پوچھا بات کیا ہے؟ تو کہنے لگا میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ آدھی دنیا پہ حکومت کرنے والا جب گیا تو گیا وہ بھی خالی ہاتھ تھا، وہ ساتھ کچھ نہیں لے کے گا، کفن کے ساتھ کوئی بھی جیب نہیں ہوتی، قبر کے اندر کوئی بھی تجوری نہیں ہے، اور وہاں کی پولیس تو رشوت بھی نہیں لیتی، وہاں کی تو تم عدالت بھی نہیں خرید سکتے، وہاں پہ کوئی وکیل بھی نہیں کر سکتے، وہاں سے تم بھاگ کے بھی کہیں نہیں جا سکتے۔ تو پھر اس کے لیے تیاری کر کے جاؤ نا، تم نے آگے کیا بھیجا ہے، تم یہ خیال کرو کہ میری آخرت کیسے سنورے گی۔ تو کا 4 چیزیں جس شخص کے اندر پائی جائیں اسے اللہ تقوی کا نور نصیب کر دیتا ہے۔ سب سے پہلی بات، بندہ ہر حال کے اندر اپنے رب سے ڈرتا رہے، وہ خوش ہے تو وہ ڈرے، وہ مجبور ہے تو وہ ڈرے، وہ غمزدہ ہے تو وہ ڈرے۔ عمومی طور پہ غمی کے اندر رب یاد رہتا ہے، خوشی کے اندر رب یاد نہیں رہتا۔ جب بندے کو خوشی ملتی ہے تو پھر وہ بھول جاتا ہے کہ میرا ماضی کیا تھا، اور جب بندہ اپنی اوقات سے باہر جانے لگتا ہے تو پھر اس کی لاٹھی بے آواز ہے، وہ اوقات یاد بھی کروا دیتا ہے۔ اوپر جاتے ہوئے دیر لگتی ہے، اوپر سے نیچے آتے ہوئے دیر نہیں لگتی، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ قسمت بدلتے ہوئے ذرا سی بھی دیر نہیں لگتی، اور ارشاد فرمایا ہم اتنی دیر تک کسی کی حالت نہیں بدلتے جب تک اسے خود اپنی حالت بدلنے کا خیال پیدا نہیں ہوتا۔ جب تک بندہ خود نہیں چاہتا اسے ملتا نہیں ہے۔ اس لیے زیادہ رزق ضرور اکٹھا کریں
لیکن مقصد یہ ہونا چاہیے کہ جو میرے معاشرے کے غریب لوگ ہیں، جو ایسا طبقہ ہے خود کما نہیں سکتا، میں نے کما کے ان کو دینا ہے، ان کی داد رسی کرنی ہے، یہ اگر نظریہ ہو تو پھر زیادہ رزق اکٹھا کرنا بھی عبادت بن جاتا ہے۔ لیکن اگر دوڑ پیسے کی ہو تو پھر دولت سوائے عذاب کے اور کچھ بھی نہیں۔ سب سے ڈاڈی آزمائش ہے دولت کی آزمائش، یاد رکھیے گا۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے ہر حال کے اندر اپنے رب کا شکر ادا کرنا سیکھیں اور اپنے ماضی کو کبھی نہ بھولیں کہ میں ہوں کون، میں کہاں سے ہوں، اگر میرا رب مجھے نہ دیتا تو میں اور کیا کروں۔ ایاز کے اوپر وزیروں نے الزام لگایا، انہوں نے کہا بادشاہ سلامت یہ چور ہے، یہ چوری کرتا ہے محل کے اندر۔ تو بادشاہ نے پوچھا کہ تمہیں پتہ چوری الزام لگانے کی سزا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہم جانتے ہیں، ہمارے پاس ثبوت ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کیا ثبوت ہے تمہارے پاس کہ ایاز چوری کرتا ہے؟ تو انہوں نے کہا حضرت دیکھیں اس کے پاس ایک کمرہ ہے اور یہ اس کی چابی کسی کو نہیں دیتا، اور رات گئے اس کے کمرے کے اندر داخل ہوتا ہے، اور جب اندر داخل ہوتا ہے تو اندر سے کنڈی لگا لیتا ہے اور کسی کو اندر داخل نہیں ہونے دیتا۔ اس نے کوئی قیمتی ہیرے چوری کر کے اس کمرے کے اندر چھپائے ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ چلو ہم تلاشی لیں۔ ایک رات ایاز اپنے کمرے کے اندر تھا، اپنی حالت کے اندر مگن تھا کہ بادشاہ آیا، آ کے دستک دی، ایاز دروازہ نہیں کھولتا۔ پھر بادشاہ کڑک دار آواز کے اندر بولا ایاز دروازہ کھولو۔ تو بادشاہ کی آواز سن کے ایاز نے کہا کہ بادشاہ سلامت 2 لمحے تاخیر کی معافی چاہتا ہوں، میں ابھی دروازہ کھولتا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے دروازہ کھولا۔ تو بادشاہ نے کہا تو اندر کیا کر رہا تھا؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت یہ میرا راز ہے، میرا راز ہی رہنے دیں۔ قریب ایک صندوق پڑا ہوا تھا، اس کو تالا لگا ہوا تھا۔ تو دوسرے وزیر کہنے لگے صندوق کے اندر ضرور اس نے کچھ چھپا کے رکھا ہے، اس کو کھلوایا جائے۔ تو بادشاہ نے کہا یاز اس کو کھولو۔ تو یاز ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا حضرت یہ میرے سے زیادتی نہ کریں، یہ میرا راز ہے، اس کو راز ہی رہنے دیں، اس کو نہ کھلوائیں۔ لیکن بادشاہ کا حکم تھا تو پھر صندوق کھولنا پڑا۔ جب صندوق کھولا تو اس کے اندر سے ایسا جوتا نکلا جو پھٹا ہوا تھا، جس کو پیوند لگے ہوئے تھے۔ ایک ایسا پیراہن نکلا جو جگہ جگہ سے پھٹا تھا، پھٹی ہوئی دستار نکلی۔ سارے جو ہے وہ حیرت زدہ آنکھوں سے کھڑے ہیں کہ عجیب بات، ہم تو سمجھتے تھے اندر قیمتی ہیرے جواہرات ہوں گے۔ تو بادشاہ نے کہا یاز تیرے پاس شاہی پوشاک ہے، تیرے پاس اچھے جوتے ہیں، یہ تم نے عجیب سا کٹیا تم نے بنا کے رکھی ہے، اس کی چھت بھی خستہ حال ہے، تمہیں تو شاہی محل دیا تھا رہنے کے لیے، تو تم یہاں پہ کیوں آتے ہو؟ تو ایاز کہنے لگا حضرت یہ جو شاہی پوشاک آپ نے مجھے عطا کی ہے یہ میرے بدن پہ عارضی ہے، اور اصل میری اوقات یہ ہے جو میں صندوق کے اندر بند کر کے رکھی ہے۔ جب رات کا پچھلا پہر ہوتا ہے تو میں یہ پوشاک پہن کے اپنے رب کے حضور سجدہ کر کے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مالک تو نے عطا کیا، تیری مرضی، وگرنہ میں تو اس قابل نہیں تھا۔ میری اوقات تو یہ تھی کہ میرے بدن پہ پھٹے ہوئے کپڑے تھے۔ اس لیے اللہ جو عطا کرے اس پہ راضی ہونا سیکھ جائیں، اللہ بہت زیادہ عطا کرے گا۔ حضرت شیخ مجدد نے تقوی کے بارے میں بڑی خوبصورت بات کی۔ آپ فرماتے ہیں تقوی 2 چیزوں کا نام ہے، ایک تو اللہ کے حکم کو ماننے کا نام ہے، اور دوسرا اس کی حرام کردہ چیزوں سے بچنے کا نام تقوی ہے۔ ایک تمہیں اللہ حکم دیتا ہے کہ تم نے یہ کام کرنا ہے تو تم وہ کام کرتے ہو، اور ایک چیز ایسی ہے کہ جس سے اللہ نے تمہیں بچنے کا حکم دیا ہے کہ تم نے اسے بچنا ہے، تم اس سے بچتے ہو، تو اسی کا نام تقوی ہے۔ صرف یہ 2 چیزیں آپ نے مختصر سی تعریف کر دی تقوی کی، کہ اللہ کے حکم کو مان لو اور اس کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جاؤ، اللہ تمہیں تقوی کا نور نصیب کر دے گا۔ اور بعض نے کہا کہ تقوی کا تعلق تمہارے دل کے ساتھ، یعنی ظاہری عمل کے ساتھ تمہارے تقوی کا تعلق نہیں ہے، بلکہ تقوی کا تعلق تمہارے دل کے ساتھ ہے۔ اس کے اوپر آپ کی توجہ چاہوں گا۔ ایک عمل ہے، اللہ حکم دیتا ہے کہ تم نے جو ہے وہ نماز پڑھنی ہے، عشاء کا وقت ہے، گھر کے اندر شادی کا ماحول ہے، اور جی چاہ رہا تھا کہ اب یہاں پہ بیٹھ کے رقص و سرور کی محفل دیکھی جائے، بے حیائی کے نظارے کیے جائیں، تھرکتے بدن دیکھے جائیں، اور کان جو ہیں وہ بےتاب تھے کہ اب ہمیں کوئی سر کے ساتھ کوئی چیز سنائی جائے، کوئی میوزک کی آواز ہمارے کانوں کے اندر جائے، لیکن اس کے باوجود وہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد کے اندر آ گئے۔ وہ کہتا نہیں، میرے اللہ کا حکم تھا، میں نے نماز پڑھنی ہے، اور وہ کام چھوڑ دیتا ہے۔ اب اس کو تقوی کہہ سکتے ہیں؟ یہ اللہ کے حکم کو مانا جا رہا ہے، اگرچہ تقوی ہے، لیکن بعض صوفیاء کے نزدیک یہ بھی تقوی نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں تقوی کا تعلق تمہارے دل کے ساتھ تھا، تمہیں شدت کی بھوک لگی ہے اور تمہارے سامنے مرغن غذائیں رکھی جائیں
اور تمہارا دل چاہ رہا ہو کہ اب ایک لمحے کی تاخیر نہ اور میں لقمہ اٹھا کے منہ کے اندر ڈال دوں، تمہیں شدت کی پیاس ہے اور تمہارے سامنے ٹھنڈے میٹھے مشروب رکھے جائیں اور تمہارا جو ہے وہ نفس تقاضا کرتا ہے کہ اب تھوڑی سی بھی تاخیر برداشت نہیں ہوتی، یہ پانی کا گھونٹ جو ہے وہ جلدی جلدی اپنے حلق سے اتار دوں، لیکن مسجد سے مؤذن کی آواز آنے لگی، تمہارے دل نے اندر سے بول کے کہا کھانا بعد میں کھائیں گے، پہلے رب کو جا کے سجدہ کریں، تو اس کا نام تقویٰ ہے۔ تمہارے دل کے اندر بھی ذرا سی بات پیدا نہیں ہونی چاہیے، تمہارا دل اپنے رب کے ساتھ جڑ جائے تو اس کا نام تقویٰ ہے۔ اور ایک حدیث کے لفظ سے حضور ارشاد فرماتے ہیں اللہ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ کیا ہے اِنَّ اللَّهَ أَتْقَاكُمْ، اللہ تمہارے دلوں کے تقووں کو دیکھتا ہے۔ اگر صورتوں کی بنا پہ تقوے ملتے تو ابو لہب تو شولوں کا باپ تھا اور ہاشمی نسب سے تعلق رکھتا تھا بھی عالی نسب اور خوبصورت بھی تھا۔ لہب کہتے ہیں شولے کو، اس کا نام ہی پڑ گیا تھا ابو لہب، اس کا چہرہ ایسے چمکتا تھا جیسے آگ کا شولہ چمکتا ہے، لیکن تقوی کا نور نصیب ہوا تو اسے نہیں ہوا، بلکہ اسے جو ہے وہ کافروں کی صف کے اندر کھڑا کر دیا، ایک موٹے موٹے ہونٹوں والا، موٹی ناک والا، موٹی آنکھوں والا اور ذات کا بھی غلام، لیکن اسے کعبے کی چھت پہ چڑھا دیا جاتا ہے چونکہ اس کا تعلق اپنے رب کے ساتھ بڑا مضبوط تھا۔ تو کہا تقوی کا تعلق تمہاری صورتوں کے ساتھ نہیں ہے، تمہارے مالوں کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ تمہارے دل کے ساتھ ہے۔ جو دل کا جتنا خوبصورت ہوگا وہ اللہ کے نزدیک اتنا ہی خوبصورت ہوگا۔ کاش ہم یہ معیار اپنے معاشرے کے اندر پیدا کریں تو یقین جانیں برائی کے ساتھ طبعی طور پہ نفرت پیدا ہونی شروع ہوگی، کیونکہ ہمارے بچپن سے جب بچے دیکھنا شروع کرتے ہیں کہ عزت اس کی ہوتی ہے جس کے پاس مال ہوتا ہے، عزت اس کی ہے جس کے پاس اچھی گاڑی ہے، عزت اس کی ہے جس کی کوٹھی اچھی ہے، تو پھر ان کے دل کے اندر طبعاً یہ چیز پیدا ہوتی ہے کہ میرے پاس پیسے ہوں گے تو میری عزت ہوگی۔ کاش ہمارا معیار یہ ہوتا، اللہ اکبر۔ بلکہ اگر آپ میرے سے ناراض نہ ہوں تو اب تو ہماری محافل نعت کا بھی یہ حال ہے کہ ہماری محافل نعت کے اندر مہمان خصوصی وہ ہوتا ہے جس کے پاس پیسے پھینکنے کے لیے بڑے زیادہ، ایک بندہ شب زندہ دار ہے، تہجد گزار ہے، لیکن اس کو مہمان خصوصی نہیں بنایا جاتا کیونکہ اس کے پاس پہننے کے لیے کپڑے اچھے نہیں ہیں، تو اس کو کس طرح سٹیج پہ بٹھایا جائے گا؟ اس کو تو جوتوں والی جگہ پہ جگہ ملتی ہے۔ کاش یار ہمارا معیار یہ ہوتا، ہمارا انداز یہ ہوتا کہ ہماری محفل کی صدارت وہ بندہ کرتا جو 5 وقت مسجد کے اندر آ کے نماز ادا کرتا ہے، تو پھر کتنا خوبصورت ماحول پیدا ہوتا اور محفل بھی نورانی ہوتی اور اللہ کی رحمتیں بھی برستی۔ اللہ اکبر کہ یار صرف بندہ یہ غور کر لے، صرف اس پہ خیال کر لے، کیا اللہ کی عبادت کرنا میرے پہ واجب نہیں ہے؟ ایک شخص ہے محلے کا، بڑا شریر قسم کا آدمی ہے اور اس کا کردار بھی اچھا نہیں ہے، بد چلن آدمی ہے، بات بات پہ گالی دیتا ہے، ڈانٹتا ہے، غریبوں کو بندہ بھی نہیں سمجھتا، انسان بھی نہیں سمجھتا، لیکن ایک شخص دیکھیں کہ وہ آتے جاتے اس کے ہاتھ چومتا ہے، تو بندہ پوچھے کہ یار تو عجیب آدمی ہے، یہ تو بات بات پہ گالی دیتا ہے اور تو اس کے ہاتھ چومتا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو کہتا ہے نہیں نہیں یار میرے اوپر ایک وقت ایسا آیا تھا کہ میرے پاس کھانے کے لیے جو ہے وہ کچھ بھی نہیں تھا، رہنے کے لیے گھر نہیں تھا، میرے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں تھے، تو اس نے اس وقت میرے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا تھا، تو اب میری طبیعت تقاضا کرتی ہے کہ میں اس کا ادب کروں، میں اس سے محبت کروں، میں اس کے حکم کو مانوں، میں اس کی بات کو تسلیم کروں۔ یار اگر یہی معیار ہو حکم ماننے کا تو پھر مجھے بتائیے اللہ نے ہمیں کیا کچھ عطا نہیں کیا؟ تو کیا اللہ کا حکم نہ مانیں؟ کیا اس کے حکموں کو پورا نہ کریں؟ کیا نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہ آئیں؟ ایک بادشاہ وقت تھا، اس نے کتے پال رکھے تھے اور کتے بھی بڑے عجیب قسم کے تھے، شریر قسم کے خونخوار کتے تھے اور وہ جنگلی کتے تھے، بھوکے ہوتے تو وہ انسان کو بھی پھاڑ کے کھا جاتے۔ تو بادشاہ کو کس نے پوچھنا تھا کیونکہ وہ سمجھتے خدا ہی ہمیں کون پوچھنے والا ہے، ان کو تو نہیں پتا ہمارے اوپر بھی کوئی بیٹھا ہوا ہے۔ تو اس نے کیا کیا کہ اس نے سزا کا معیار یہ رکھا کہ جو بندہ بھی کوئی اس کی نہ مناسب حرکت دیکھتا، اس کو کوئی ایسا کام اس کا جو پسند نہ آتا، تو کہتا اس کو پکڑ کے جو ہے وہ کتوں کے آگے ڈال، سلاخوں کا ایک مضبوط گھر بنایا اور اس کے اندر اس کو ڈال دیا جاتا، کتے اس کو کھا جاتے۔ بادشاہ کا وزیر بڑا سیانہ تھا، اس
نے سوچا کہ اب میرے اوپر بڑھاپا ہے تو بڑھاپے کی وجہ سے بات فیصلے مجھ سے غلط ہو جاتے ہیں، چونکہ جب بندے کے اوپر بڑھاپا آتا ہے تو بچپنے والی کیفیت پلٹنے لگتی ہے، تو میرا اب حافظہ بھی مضبوط نہیں رہا۔ تو اس نے باتوں باتوں میں بادشاہ سے کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت اب تو مجھے چھٹی نہیں دے دیتا، کیونکہ اب میری طبیعت تقاضا کرتی ہے کہ گھر کے اندر بیٹھ کے میں آرام کروں۔ اس نے کیا کیا کہ جو کتوں کی رکھوالی کرتا تھا اس شخص کو پاس بلایا اور کہنے لگا کہ یار تو چند دنوں کے لیے چھٹی کر، میں دیکھ رہا ہوں بڑی دیر سے کتے ہی پالتا رہتا ہے تو روٹی میں ڈالوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں بھی کوئی ایسا بندہ تلاش کرتا تھا میری ان سے جان چکے، میں بھی گھر کے اندر جب وہ اپنے بچوں کے پاس بیٹھے تو وہ چھوڑ کے چلا گیا۔ 1-2 ماہ ہو گئے وہ وزیر ان کو کھانا ڈالتا تھا، روٹی دیتا، گوشت دیتا، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اس نے کوئی ایسی حرکت کر دی جو بادشاہ کو پسند نہیں، تو بادشاہ نے کہا اس کو پکڑو اور کتوں کا لے جاؤ۔ اور بادشاہ خود بھی ایک جو ہے وہ عجیب سی کیفیت کا مالک تھا، جب خون بہتا دیکھتا تو خوش ہوتا۔ اب وزیر کو پکڑ کے ڈالا گیا، بادشاہ کی مسنے لگی تھی، وہ دیکھ رہا تھا تو کتے اس کی جانب بھاگے، لیکن جب انہوں نے قریب آ کے اس کو سونگا تو اس کو کاٹتے نہیں بلکہ اس کے پاؤں چاٹنے لگے۔ تو بادشاہ حیرت میں مبتلا ہو کر کہنے لگا کہ تو نے ان کے ساتھ کیا کیا، یہ تجھے کاٹتے کیوں نہیں؟ تو وہ کہنے لگا بادشاہ میں تو اب اپنے اندر اترا ہوں اور اب مجھے رونا بھی آتا ہے اور پچھتاوا بھی ہے۔ تو بادشاہ کہنے لگا پچھتاوا کس بات کا؟ تو کہنے لگا میں نے 2 ماہ صرف ان کو روٹی ڈالی ہے اور یہ مجھے کاٹتے نہیں، میرے پاؤں چاٹتے ہیں۔ 80 سال ہو گئے جس رب کو کھلاتے ہوئے اس کو سجدہ ہی کوئی نہیں کیا۔ راتی جاگیں شیخ صدامے، راتی جاگن کتے، در مالک دا کدے نہیں چھڑ دے، پویں پین لکھاں جتے تے قدر لکمے دا کتے جانن، پویں مالک ہومن ستے، چل بلیا اٹھ یار منا لے نہیں تے بازی لے گئے کتے۔ تو جس رب نے اتنا کھلایا ہے اس کو کبھی سجدہ ہی نہیں کیا۔ حضرت ابراہیم کی عادت تھی کہ آپ مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے۔ ایک دن دیکھا کہ ایک چرواہا جو ہے وہ بکریاں چرا رہا تھا تو اس کو بلا کے لائے اور کہنے لگے میاں بھوک لگی ہے؟ وہ کہتا ہاں لگی ہے۔ تو پاس بلایا، دسترخوان پہ بٹھایا تو کہنے لگے پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو کہتا میں تو نہیں پڑھتا، میں تو بتوں کا پجاری ہوں۔ یار تھا بتوں کو ماننے والا لیکن تھا بڑا غیرت مند خوددار آدمی تھا، چائے کی پیالی پہ دین نہیں بیچتا تھا۔ آج ہمیں بریانی کی پلیٹ ملے ہم تو فتوے کا رخ چینج کر دیتے ہیں۔ اس نے کہا 2 لقموں کے اوپر بتوں سے بے وفائی کر دوں، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ تو آپ نے فرمایا پھر میں بھی نہیں کھلاتا، اٹھ کے جا، چلا جا۔ اٹھا چلا گیا، پھر رب کا پیغام آ گیا، کہا ابراہیم تو نے میرا بندہ ہی ناراض کر دیا، جا جا کے اسے تلاش کر اور اس کو کھانا کھلا۔ حکم تھا گئے بلا کے لائے اور کہا میاں کھا۔ وہ کہتا میں تمہارے رب کو نہیں مانتا، کہا نہ ماننا، کھانا تو کھا لے۔ وہ کھانا کھا کے چلا گیا، پھر رب کے حضور ہاتھ اٹھائے، مالک وہ تو تجھے مانتا ہی نہیں۔ اللہ فرمائے ابراہیم تجھے ایک وقت کا کھلانا پڑا، تو نہیں کھلا سکا، کتنے سال ہو گئے میں بھی تو اسے کھلا رہا ہوں۔ تو میاں جو تمہیں پالتا ہے، جو تمہیں عطا کرتا ہے، جو تمہیں دیتا ہے، تم اس قابل نہیں ہو کہ وہ تمہیں عطا کرتا ہے، تو پھر یہ بات تو لازم ہے نا کہ اس کی عبادت کی جائے۔